السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کا سبق تجارت کی آفاقیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آفاقیت کے معنی۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارہ IMF کہتا ہے، اشیاء، خدمات اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کا بہاؤ نہایت تیز اور محیط تکنیک کے پھیلاؤ کے ذریعے ساری دنیا میں زیادہ مقدار میں ٹنوں کی سرحد پار کرنے والی تجارت بڑھنے والے ممالک کے مابین خود کفالت ہے۔ آفاقیت کے کئی نام ہیں، جیسے اسے عالمی تجارت، باہمی تجارت اور گلوبلائزیشن بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم باہمی تجارت یا آفاقیت کے اہم خصوصیات دیکھیں گے۔ عالمی بازار کاری دنیا کی اقتصادی ترقی سے زیادہ تیزی کے ساتھ بین الاقوامی تجارت کو بڑھاوا دیتی ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کو بڑھاوا دے کر سرمایہ کا بہاؤ اور سرمایہ کاری کا سیدھا براہ راست لگانے کا عمل ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے معاہدے کو جنم دیتی ہے، جس کی وجہ سے عالمی تجارت شروع ہو جاتی ہے۔ عالمی مالیاتی کے طور طریقے کو بڑھاوا دیتی ہے۔ بین الاقوامی ادارہ عالمی تجارتی تنظیم WTO اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے کا کردار آفاقیت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ چند ایک مالیاتی کاروباروں کے نظاموں میں خارجی امداد یعنی آؤٹ سورس وغیرہ کے ذریعے بھی آفاقیت کو بڑھاوا دیتی ہے۔ بین الاقوامی ثقافتوں کا تبادلہ بھی آفاقیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مختلف تہذیبی طور طریقوں کے پھیلاؤ میں مدد ملتی ہے۔ بین الاقوامی نقل و حمل، سیر و تفریح کے موقع فراہم ہوتے ہیں۔ ملکوں کے درمیان ہجرت کرنا اور غیر قانونی تارک وطن کو بڑھاوا دینے میں آفاقیت مدد دیتی ہے۔ مقامی غذائی اشیاء غیر ملکوں میں پھیلنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ عالمی ترسیل پیغامات، انٹرنیٹ اور رابطے کی بنیادی ذرائعوں کے ساتھ سرحد کو پار کرنے میں یہ مدد دیتی ہے۔ تحفوں کے آپسی تبادلے سے متعلق معلومات، ایکسچینج آف ڈاٹا کی تکنیک کے لیے آفاقیت موزوں ہے۔ آفاقیت کے فوائد۔ پازیٹیو امپیکٹ آف گلوبلائزیشن۔ آفاقیت اقتصادی ترقی کو بڑھاوا دے کر زیادہ سامان، تجارت اور خدمات کی پیداوار میں مدد دیتی ہے۔ آفاقیت عوامی زندگی کی سطح کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ آفاقیت ملک کے عام گھریلو استعمال کی چیزوں کو بڑھاوا دیتی ہے۔ آفاقیت ایک ملک کے عوام کی آمدنی کو بھی بڑھاتی ہے۔ دیگر کئی ممالک کی چیزیں مارکیٹ میں دستیاب ہونے کی وجہ سے عوام کو اشیاء چننے میں وسعت دکھائی دیتی ہے۔ مقامی تجارتی اداروں کے درمیان مقابلہ پیدا ہو کر قیمتوں میں کمی آنے لگتی ہے۔ دنیا کے ممالک کے مابین اقتصادی انحصار پیدا ہو کر ممالک کے درمیان سماجی، ثقافتی اور سیاسی تال میل پیدا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آفاقیت کے چند نقصانات بھی ہیں۔ اسے ہم انگریزی میں نیگیٹو امپیکٹ آف گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ آفاقیت نوکر شاہی یعنی وائٹ کالر پروفیشنز کو ہی اہمیت دیتی ہے۔ انہی کام کاج کی یہ ہمت افزائی کرتی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے کام کرنے والوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں غلامی اور بچہ مزدوری کا رواج قائم ہو سکتا ہے۔ آفاقیت دنیا کی مارکیٹ میں زبردست مقابلہ پیدا کر کے کئی غیر قانونی نظامی کاروبار لین دین کو جاری کرنے کا امکان پیدا کرتی ہے۔ آفاقیت دہشت گردوں، خطا کاروں کے لیے معاون ثابت ہو رہی ہے۔ سرحد پار سے اشیاء، پیسے وغیرہ کا آزادانہ لین دین کو یہ بڑھاوا دیتی ہے، جس سے اسمگلنگ کا رواج بڑھتا جاتا ہے۔ شہر ترقی کرتے ہوئے کچرے کے کوڑے دان میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ صنعتی غلاظت آسمان چھو رہی ہے۔ سرحد والی غذا یعنی فاسٹ فوڈ، بے مصرف غذائی اشیاء یعنی جنک فوڈ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوامی صحت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔
کئی ایک بیماریوں کے موقع فراہم ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آفاقیت مالدار ممالک کو اور زیادہ مالدار بناتے جا رہی ہے اور غریب ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ آفاقیت سے کئی ایک مہلک جراثیم جیسے سارس، کرونا، کینسر، ایڈز کا پھیلاؤ دنیا میں ہو رہا ہے۔ آفاقیت ماحول کے بگاڑ کا سبب بھی بنتی ہے، کیونکہ خام مال قدرتی ذرائعوں سے حاصل کرنے کی وجہ سے روئے زمین میں کثافت بڑھ جانے کی وجہ سے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ سستی اشیاء کی درآمدات کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک میں پیداوار بھی کم ہو کر بے روزگاری کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، عالمی تجارتی تنظیم WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن آفاقیت کو بڑھاوا دینے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عالمی تجارتی تنظیم دنیا کی ایک مستقل تنظیم ہوتے ہوئے دنیا کی کاروبار سے متعلق تعلقات کے سارے معاملات کی نگرانی کر رہی ہے۔ یہ تنظیم 1 جنوری 1995 میں قائم ہوئی۔ آج 164 ممالک اس تنظیم کے رکن ممالک ہیں۔ اس کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پایا جاتا ہے اور عالمی تجارتی تنظیم ہر 2 سال میں ایک مرتبہ اپنا اجلاس منعقد کرواتی ہے۔ عالمی تجارتی تنظیم کے مقاصد کے بارے میں اب معلومات حاصل کریں گے۔ کثیر جماعتی کاروبار کے معاہدوں کو دنیا بھر میں عمل میں لانے میں یہ مدد کرتی ہے۔ کثیر جماعتی تجارتی کاروبار میں درمیانی فرد کے طور پر WTO کام کرتا ہے۔ ساری دنیا میں آزادانہ اور کھلے انداز کے بین الاقوامی تجارت کو یہ فروغ دیتا ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان پیدا ہونے والی تجارتی تعلقات سے متعلق اختلاف رائے کو حل کرتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کو قانونی چوکھٹ میں لانے کا یہ کام انجام دیتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت سے پسماندہ ممالک کو زیادہ فائدہ پہنچانے کی یہ کوشش بھی کرتا ہے۔ زندگی کے خرچ کو کم کرتے ہوئے رکن ممالک کے افراد کی زندگی کے معیار کو بلند کرتا ہے۔ رکن ممالک کے درمیان پیدا ہونے والی تجارتی اختلافات کو WTO حل بھی کرتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر تجارتی اخراجات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رکن ممالک میں بہتر حکومت کی تشکیل میں بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن مدد دیتا ہے۔ رکن ممالک میں امن و استحکام اور مضبوطی کی حفاظت میں بھی یہ مدد دیتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔